میرے عزیز حضور کا ذکر پاک کرے. ویسے رب کہتا ہے کہ میں نے اپنے نبی کے ذکر کو کسی اور کے ذمے نہیں چھوڑا، معاذ اللہ کسی کا محتاج نہیں. ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلندی عطا فرما دی. حضور کا ذکر بلند ہے. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دنیا میں بھی بلند ہے، آخرت میں بھی بلند ہے، یہ ہر وقت بلند ہے. اللہ نے نا ہر جگہ اپنے محبوب کے ذکر کو بلندی دی. ساری زندگی لا الہ الا اللہ کہتا رہے کوئی، ساری زندگی لا الہ الا اللہ کہتا رہے، مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک محمد رسول اللہ نہ کہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کلمے میں بھی اللہ نے محبوب کا ذکر ساتھ رکھا، آذان میں بھی ساتھ رکھا، نماز میں بھی ساتھ رکھا. محبوب پاک علیہ السلام کا ذکر قرآن میں جا بجا کیا اور بڑا انوکھا کر کے کیا. کہیں کہا میرے محبوب مبشر ہے، کہیں کہا نذیر ہے، کہیں کہا شاہد ہے، کہیں کہا داعی اللہ ہے، کہیں کہا سراج منیر ہے، کہیں کہا محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، کہیں کہا محبوب پاک علیہ السلام کافۃ للناس. مختلف زاویوں سے ذکر رکھا. اور مزے کی بات، حضور کی ولادت سے پہلے بھی نبی پاک کے تذکرے، سارے نبیوں کو بٹھا کے عہد لیا کہ وعدہ کرو اگر تمہاری موجودگی میں میرے محبوب آئیں، ایمان بھی لانا ہے اور مدد بھی کرنی ہے. اور پھر وہ انبیاء کرام علیہم السلام نے وہ ایسا وعدہ کیا کہ وہ نا حضور کا ذکر ایک دوسرے کے سامنے کرتے ہی چلے گئے. جناب آدم نے بھی اپنی اولاد سے کیا، جناب ابراہیم نے اپنے صاحبزادے جناب اسماعیل کے ساتھ مل کے بیت اللہ کی تعمیر کی اور کہا ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ ہم نے کعبہ بنا دیا ہے، بسانے والا رسول بھی عطا فرما. جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے بیچ کھڑے ہو کے کہتے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، میں تمہیں اس رسول کی خوشخبری دے رہا ہوں جو میرے بعد آئیں گے اور ان کا نام احمد ہوگا. ہر جگہ ذکر رسول ہو رہا ہے، ہر طرح ذکر رسالت امام ہو رہا ہے، حضور علیہ السلام کے تذکرے ہو رہے ہیں، نبی پاک کی باتیں ہو رہی ہیں. تو جب ہر جگہ حضور کی باتیں ہو رہی ہیں تو غلام کا تو حق زیادہ بنتا ہے، غلام کی ذمہ داری سو زیادہ بنتی ہے. اسے چاہیے کہ وہ بار بار کہے کہ آ میرے دل آمینہ کے لال کی باتیں کرے، آ حضور کا ذکر پاک کر. نبی پاک علیہ السلام کا کیوں کرے اتنا ذکر، کیوں کرے صبح و شام حضور کا تذکرہ، کیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کی وجہ ہے نا، جو جس کو جتنا یاد کرے اسے بھی لوگ اتنا یاد کرتے ہیں. کہتے ہیں یار فلاں مجھے بڑا یاد کرتا ہے، فلاں یاد کر رہا تھا، تو سامنے والا کہتا ہے میں بھی اسے بڑا یاد کرتا ہوں. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہم حضور کا ذکر کیوں نہ کریں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا. ہر جگہ تو حضور نے ہمیں یاد کیا ہے. دنیا پہ تشریف لاتے ہی امتی امتی کہا، ہر مقام پر امت کے لیے دعائیں فرمائی، جگہ جگہ امت کو تعلیم و تربیت دی. حضور معراج پر تشریف لے گئے تو بات وہاں بھی امت کی فرمائی، غار میں تشریف لے گئے تو بات وہاں بھی امت کی فرمائی. اور پھر کریم فرمانے لگے میری حیات بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور ظاہری پردہ کرنا بھی تمہارے لیے بہتر ہے. تو صحابہ نے عرض کی حضور آپ کا وجود اطہر، وجود مسعود وہ بیچ موجود ہے تو کرم ہی کرم ہے، عطا ہی عطا ہے، پر چلے جانا کیسے بہتر ہے. تو یہ سنو نہ ذرا. حضور فرمانے لگے میں قبر میں جاؤں گا، تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جائیں گے، اگر اچھے ہوں گے تو سجدہ شکر ادا کروں گا، اور اگر اعمال برے ہوں گے تو قبر میں بھی تمہاری بخشش کی دعا کروں گا. تو آپ اس بات کو سمجھے نا ذرا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں پھر جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے. جب حضور ہمیں نہیں بھولے، حضور فرماتے قیامت والے دن نا سب نبیوں کے لیے نور کے ممبر لگائے جائیں گے اور تمام انبیاء ممبر پہ ہوں گے، میرا ممبر خالی ہوگا. یا رسول اللہ آپ کا کیوں خالی ہوگا؟ تو محبوب فرماتے ہیں میں رب کے عرش کے سائے میں سجدہ کر کے اپنی امت کی بخشش کا سوال کر رہا ہوگا. تو جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، پھر ذکر ان کا اپنی عادت کی، حضور کا تذکرہ کرے، نبی پاک کی بات کرے. ویسے یہ کہ میں کہہ چکا ہوں حضور کا ذکر پاک کسی کا محتاج نہیں ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ کہتا ہے ہم نے بلندیاں عطا کر دی. اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ،
اور فرش پہ ترفا دھوم دھام، کان جدھر بھی لگائیے تیری ہی داستان ہے، جدھر بھی کان لگائیں باتیں نبی پاک کی۔ بس حضور کا تذکرہ پتہ ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ؟ ہم نے نا، آپ نے ناراض نہیں ہونا، ہم نے رسم بنا لیا ہے بعض چیزوں کو۔ کسی کا انتقال ہو گیا تو نعتیں پڑھی جائیں گی، ختم شریف آ گیا تو نعتیں پڑھی جائیں گی، چہلم آ گیا تو نعتیں پڑھی جائیں گی، سالانہ ختم ہوا تو نعتیں پڑھی جائیں گی۔ تو بھائی ختموں پہ پڑھتے ہو، ولیمے والے دن کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ ختم شریف پہ جنازے پر آپ نے نبی پاک علیہ السلام کی نعت شریف پڑھی، تو بیٹے کی بارات والے دن کیوں نہیں پڑھی؟ نبی پاک علیہ السلام سے رشتہ صرف دکھوں کا ہے، سکھوں کا وقت آیا تو کسی اور طرف نکل گئے۔ حضور کے غلاموں کی شان یہ ہے، رنگ کوئی بھی تھا، زمانہ کوئی بھی تھا، حالات کوئی بھی تھے، وقت کوئی بھی تھا، ان کی زبانوں پر ہر وقت مدینے والے محبوب کا ذکر پاک رہا کرتا تھا۔ لیکن یہ ذکر عام ذکروں کی طرح نہیں ہے، یہ مدینے والے محبوب کا ذکر ہے۔ اس کا نا انداز ذرا اجلا ہوا ہونا چاہیے، ذرا دھلا ہوا ہونا چاہیے، اس کے کچھ لوازمات ہیں، اس کے آداب ہیں، اس کا اپنا ایک معیار اور اسٹیٹس ہے۔ یہ ذکر وہ تو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا، میرے محبوب کو اس طرح نہ بلانا جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، نام لے کے تو حضور کو پکارنا بھی منع ہے۔ نبی پاک کے ذکر کی نا کچھ پابندیاں ہیں۔ سلطان محمود غزنوی کے بڑے لاڈلے غلام تھے ایاز، اور ایاز کے بیٹے کا نام تھا محمد۔ تو محمود بڑے پیار سے بلاتے، محمد بن ایاز میری بات سننا، پیار کرتے غلام زادے سے۔ ایک دن محمود نے آواز دی، اور آواز دے کہا، او ایاز کے بیٹے ذرا ادھر آئیے گا۔ اب یہ کہ آج انداز بدلا ہوا تھا، تو ایاز بہت عقیدت مند تھے اور بادشاہ کے ساتھ بڑا خاص وفا کا رشتہ تھا۔ حاضر ہوئے اور کہنے لگے، سلطان کیا غلام زادے سے کوئی غلطی ہو گئی؟ تو سلطان کہنے لگے، نہیں کچھ بھی نہیں ہوا۔ کہا، عجیب بات ہے، آپ ہمیشہ محمد بن ایاز کہہ کے بڑے پیار سے بلاتے ہیں، آج آپ نے ایاز کے بیٹے کہہ کے پکارا ہے۔ تو محمود پہلے چپ کر گئے، پھر نظر جھکائی، پھر سر اٹھایا، کہنے لگے، ایاز ناراضگی کوئی نہیں، تیرے بیٹے کا نام محمد ہے، آج میرا وضو نہیں تھا اس لیے میں نے یہ نام اپنی زبان سے ادا نہیں کیا، اگرچہ وہ تیرے بیٹے کا، لیکن چونکہ حضور کے نام کی نسبت ہے تو بھئی ذکر رسالت معاف کرنا ہے، تو اس کا حسن، اس کا وقار، اس کا لب و لہجہ، اس کا سٹیٹس قائم رکھنا ہے۔ ہمارے آج کل نا دینی محفلوں میں بھی حضور کا ذکر پاک ہوتا ہے تو بعض جگہوں پہ آداب کا خیال نہیں ہوتا، مجھ سے ناراض نہ ہوئیے گا۔ میں ظاہر ہے آپ اس موسم میں اتنی بڑی تعداد میں جمع ہوئے ہیں تو یہ محبت کے ساتھ ہی آپ آئے ہیں، پر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا تو اس طرح کا معاملہ ہے، ہم تو حضور کی محفل میں کبھی بے وضو اور ننگے سر نہیں جایا کرتے، یہ ہمارا مزاج نہیں ہوتا تھا، ہماری طبیعت نہیں ہوتی، ہمارے لہجے دھلے ہوئے ہوتے، ماحول اور ہوتا تھا۔ آج عوام بھی اس کا خیال نہیں کرتی، وہ جس طرح نوٹ لے کے لوگ اٹھتے ہیں محفلوں میں یوں کر کے پھینکتے، آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ یہ تو ذکر رسول ہے، آپ اس سے کیا؟ اور پھر وہ 5 7 10 بندے وہ اس طرح گھیرا کرتے ہیں نعت خواں کا کہ کسی دوسرے کو نظر بھی نہیں آنے دیتے۔ آپ دکھانا کیا چاہتے ہیں؟ مثلاً آپ کیا بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس پیسے ہیں؟ یہ ذکر رسالت مآب ہے؟ اور پھر مجھے بتلائیے، جس محفل میں آپ یوں 5000 10,000 اور 20,000 لٹا رہے ہیں، اس محفل میں اگر ایک غریب وہ بیٹھا ہو جس کا صبح بجلی کا بل بھی جمع ہونے کے اس کے پاس پیسے نہ ہو، تو اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ یہ آپ محفل کر رہے ہیں، یہ ذکر رسول کا ادب ہے۔ اور ادھر سے اب جو اسٹیج پہ ذکر کرنے آتے ہیں، اللہ اکبر، وہ نقیب محفل صاحب کے ہاتھ میں مائک ہوتا ہے، وہ دوڑ کے ادھر چلے جاتے ہیں، بھاگ کے ادھر چلے جاتے ہیں، پہلے دونوں ہاتھ کھڑے کر لو، پھر سبحان اللہ اونچا کہہ لو، پھر ذرا مجھے لطف نہیں آیا، لطف بھائی تم یہ کیا کر رہے ہو؟ صحابہ تو فرماتے ہیں کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوتے تھے جب ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، ہم تو سر نہیں ہلاتے تھے جیسے پرندہ نہ اڑ جائے۔ تو کس طرف قوم کو لگا دیا ہے؟ کیا معیار آپ نے دیا؟ یہ لب و لہجہ ہے؟ نبی پاک کا ذکر پاک تو بڑا ٹھہراؤ مانگتا ہے، بڑا حسن، کبھی آتی ہے ذوق کی بات، لوگ جذبات میں آتے ہیں، پر کبھی وہ پورا مجمع بنانے کے لیے نہیں، ماحول گرمانے کے لیے نہیں،
खिताबत और नकाबत का लोहा मनवाने के लिए नहीं, अपनी जाती शोहरत के लिए नहीं। हुजूर का जिक्र पाक अदब, एहतराम, ठहराव, सलासत, रवानी, खूबसूरत जुमला जो शायान शान तो खैर कोई भी नहीं हम जुमला अदा कर सकते, लेकिन कम से कम उस बारगाह के आदाब के मुताबिक तो हो। देखिए ये हुजूर का जिक्र है, इसके आदाब है, इसका एक रंग है, उन आदाब का ख्याल कीजिए। घरों में भी आप नबी पाक का जिक्र करें ना तो उसका पूरा एक ऐसे नहीं बोल दे। हमारे बहुत सारे सियासतदान हैं इल्ला माशाल्लाह, उन्होंने अपने लीडर का नाम लेना हो तो उन्हें बड़ी चीजें आती हैं, कायदे जमहूरियत और कायदे अवाम और फलाना, और नबी करीम अलैहिस्सलाम का जिक्र करें तो उन्हें नाम ही नहीं लेना आता। तो मेरा दिल करता है उन्हें कहूं कि आज 4 दिन हमारे साथ रहे, हमारे तो बूढ़ी माइयां देहाती उन्हें भी आया करता था, तेरा खावा ते तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, ये ना तो वो भी सुना लिया करती। आओ 4 दिन किसी देहाती सादे अंगूठा छाप के पास बैठो, तुम्हें जिक्र रिसालत माब आ जाए। उस जिक्र की खास कैफियत, जिक्र रिसालत माब का खास अदब। एक वक्त होता है इमरजेंसी का, इमरजेंसी में अलकाब नहीं याद रहते। इमरजेंसी हो ना, इमरजेंसी यानी खुदा न खास्ता मेरी पगड़ी के शिमले को आग लग गई, तो अब सामने से एक बंदा मुझे बताना चाहता है आग लगी हुई है, तो वो क्या कहेगा? मुफक्कर इस्लाम, पीर तरीकत, अल्लामा, मौलाना, पीर, शेख, इतनी देर में आग चाहे काम कर जाए अपना। इमरजेंसी में अलकाब नहीं याद रहते, कहना चाहिए आग लग गई है जनाब पीछे देखे हो, जनाब मौलाना पीछे देखिए, मौलवी साहब पीछे देखे। इमरजेंसी में अलकाब याद, लेकिन जब जिक्र रसूल की बारी हो ना, गारे सौर में हजरत सिद्दीक अकबर के पैर को सांप ने डस लिया, हुजूर ने फरमाया क्या हुआ? सांप इमरजेंसी नहीं, बड़े बड़े डर नहीं जाते, खौफ नहीं खाते। हजरत सिद्दीक अकबर के पैर को सांप ने डसा, हुजूर ने फरमाया क्या हुआ? तो फौरन ये नहीं कहा सांप सांप सांप, ये नहीं कहा, बल्कि ये बारगाह रिसालत है, ए पाए नजर होश में आ, ये कुवे नबी है, आंखों से भी चलना यहां बेअदबी है। हजरत सिद्दीक अकबर ने फौरन सांप सांप नहीं कहा फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, हुजूर मेरी माँ भी कुर्बान हो, मेरा बाप भी कुर्बान हो, वो जरा मेरे पैर को सांप ने डस लिया। इस इमरजेंसी में भी उन्हें आदाब भूले, उन्हें अदब नहीं भूला, एहतराम नहीं भूला। एक होती है रूटीन की बातें वो करें, लेकिन जब बात जिक्र रिसालत माब की आए ना तो जरा थोड़ा सा ना लहजे को तब्दील करें, जरा अंदाज को बदले, जरा तौर तरीके चेंज करें, आपका रंग ढंग बदल जाए, ज़ौक़ बदल जाए। बिला मिसालो बिला तशबीह, सिर्फ समझाने के लिए अर्ज करता हूं, हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु ना मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचा है, तो जाहिर है वो चचा हैं तो उम्र में बड़े हैं। किसी शख्स ने हजरत अब्बास से पूछा आप बड़े हैं कि हुजूर? तो जाहिरी बात है पूछने वाला भी जानता था कि हुजूर नबी है, और सिर्फ नबी नहीं इमामुल अंबिया है, हुजूर का रुतबा सबसे बड़ा है। वो सवाल करने वाला भी इस हकीकत से आशना था, पूछा आप बड़े हैं कि हुजूर? अब जाहिर है पूछ वो उम्र ही रहा है, रुतबे का उसे पता है, लेकिन चूंकि बात जिक्र रिसालत माब की है, हुजूर का जिक्र करना है, नबी पाक की बात करनी है, तो ये जरा हजरत अब्बास का अंदाज देखिए। कहा क्या कहा आपने? कहा मैंने पूछा था आप बड़े हैं कि हुजूर? तो हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे बड़े तो हुजूर ही हैं, पैदा पहले मैं हुआ था, बड़े वही हैं, ए पाए नजर होश में आ, ये कुव्वे नबी है, आंखों से भी चलना यहां बेअदबी, अदब करें, जिक्र रिसालत माब हो तो अदब करें, एहतराम करें, और इसी तरह हुजूर के फैसलों का भी एहतराम करें। अगर नबी पाक ने कहा सूद हराम है तो फिर सूद हराम है। अगर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कहा है कि हुदूदुल्लाह का ख्याल करना है तो फिर हुदूदुल्लाह का ख्याल करना है। फिर ये भी हुजूर का अदब है कि जो फैसले नबी पाक ने किए, उम्मत फिर अपने दिल में पूरी तौर पर इंशराह सदर रखे और हर फैसले को कबूल भी करे। और जिस तरह दीन मस्जिद में बयान होता है ना, इसी तरह अदालत में भी बयान हो और इसी तरह पार्लियामेंट में भी बयान हो। फिर हमें ये समझना चाहिए, तो एक तो नबी पाक अलैहिस्सलाम का जिक्र हो हर वक्त हो, दूसरा बादब हो, और तीसरा ना
ذرا ذوق کے ساتھ ہو، یعنی آپ کی نا اپنی کیفیت بھی وہ بنی ہوئی ہو، وہ نیرے لفظ نہ ہو جو ایک نعت خان صاحب ایک نعت لکھ کے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں لائے، اور اس نعت میں انہوں نے شعر کچھ اس طرح سے لکھے تھے کہ یا رسول اللہ میں آپ کے لیے بڑا تڑپتا ہوں، بڑا روتا ہوں، رات بھر مجھے نیند نہیں آتی، بے چین رہتا ہوں۔ تو وہ شعر اعلیٰ حضرت کو دکھائے تو فاضل بریلوی فرمانے لگے تمہاری یہ کیفیت بھی ہے، حضور کی یاد میں رات بھر جاگتے ہو؟ کہنے لگے نہیں جی نہیں، یہ تو شعر ہے نا۔ تو فرمانے لگے جھوٹ بولتے ہو معاذ اللہ نبی پاک کی بارگاہ میں، حضور کے لیے وہ کہو جو تمہاری کیفیت ہے، جو تمہارا رنگ ہے، جو ڈھنگ ہے۔ وہ ہمارا بھی نعت خواں آج کل کہتا ہے نا، دنیا چھڈنی پئی تے چھڈ دیاں گا، پر صدف میں دامن حضور دا چھڈنا نہیں۔ تے انہوں کہیے نا چل تو 5000 ہی چھڈ دے وچوں، وہ بھی چھڈن لئی تیار، وہ دنیا چھڈن نو تیار ہے، اپنی فیس چھڈن نو تیار ہے۔ تو جھوٹ بولتے ہو معاذ اللہ حضور کی بارگاہ، جو تمہارا حال نہیں ہے وہ بیان کرتے ہو، تمہاری وہ کیفیت ہی نہیں ہے اس کا اظہار کرتے ہو۔ یہ تو وہ بارگاہ ہے جہاں ہمیشہ مزاج صداقت والا ہونا چاہیے، نورانیت والا ہونا چاہیے، انداز ہی اور ہونا چاہیے، اور لوگوں کی کیفیت نہیں۔ حضور کا ذکر کریں تو ذرا ذکر میں کھو جائیں، نبی پاک کا تذکرہ کریں تو اس تذکرے میں محو ہو جائیں، یعنی حضور کی بات کریں تو لب و لہجہ، انداز، آپ کے اوپر باتیں طاری ہو جائیں۔ آپ کبھی کبھی ایک تو ہے نا کہ محفل میں نعت خواں نے نعت سنائی ہے، آپ واسطے جا کے کسی نعت خواں سے ملے، یار میں بڑا بے چین ہوں، مجھے میرے نبی کی کوئی نعت سناؤ۔ آپ موبائل پر کبھی نکال لیں، آج کچھ نہیں کرنا، آج بس حضور کا ذکر پاک سننا ہے۔ آپ قلبی کیفیت اس طرح کی بنائیں، طبیعت اس طرح کی بنائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کلمہ پڑھا نا تو مکہ مکرمہ کے اندر یہ بریکنگ نیوز تھی کہ ابوبکر صدیق مسلمان ہو گئے، بہت بڑی خبر تھی۔ اتنے بڑے تاجر، اتنا نام مکے میں، اور وہ مسلمان ہو گئے۔ تو کچھ صحابہ خبر کی تصدیق کے لیے گئے کہ کیا آپ واقعی مسلمان ہو گئے؟ آپ کو نام بتاؤں وہ کون تھے جانے والے؟ کیونکہ تاجروں کے دوست بھی تاجر ہوتے ہیں نا، ان جانے والوں میں سے پہلا نام حضرت عثمان غنی کا ہے، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ صحابہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گئے اس خبر کی تصدیق کرنے کے لیے کہ سنا ہے آپ مسلمان ہو گئے۔ جب انہوں نے کہا نا کہ آپ مسلمان ہو گئے تو حضرت صدیق اکبر فرمانے لگے یہ ایسے سادہ ہی بتانے والی بات تو نہیں نا، آؤ نا ذرا میرے پاس بیٹھ جاؤ نا۔ پھر انہوں نے بٹھا لیا۔ علامہ اسماعیل حقی نے لکھا ہے پھر اس ذوق سے حضور کا ذکر کیا، کبھی کمالات کا، کبھی حسن کا، کبھی جمال کا، کبھی نبی پاک کے اخلاق عالیہ کا، کبھی کردار کا، کبھی اجلی سونی اور حسین تعلیمات کا۔ اس طرح جناب صدیق اکبر نے ذکر کیا کہ وہ جو تصدیق کرنے گئے تھے وہ بھی سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ سودا لینے کے لیے بازار گئے ہم، اور ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے ہم۔ حضرت صدیق اکبر نے یوں ذکر کیا، نبی پاک کا تذکرہ کریں۔ اچھا اب اس ذکر کو کہاں کہاں کرنا ہے؟ جب بچے کی شادی رکھنے لگے نا تو پھر بھی حضور کا ذکر کرے کہ بھلا نبی پاک نے شادی کے بارے میں کیا تعلیمات دی ہیں، حضور نے نکاح کے بارے میں کس طرح کی باتیں ارشاد فرمائی۔ اس وقت بھی ذکر رسول کرو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صرف حسن دیکھ کے شادی نہ کرنا، حسن انسان کو تکبر میں مبتلا کر دیتا ہے۔ صرف مال دیکھ کر شادی نہ کرنا، مال انسان کو خود پسند بنا دیتا ہے۔ او کما قال، یا رسول اللہ کیا دیکھ کے؟ فرمایا تم دین دیکھ کے شادی کرنا، اخلاق دیکھ کے شادی کرنا۔ آپ نے پیسہ دیکھا ہے اور لڑکے کا اخلاق دیکھا ہی نہیں، اور بیچاری بیٹی کی زندگی عذاب بن گئی، اس سے جیا ہی نہیں جاتا، اتنے تلخ جملے بولتا ہے شوہر کے، وہ بیچاری رات بھر سو نہیں پاتی۔ آپ نے صرف یہ دیکھا ہے مال اچھا کماتا ہے، اور پھر آپ نے کچھ اسی طرح کا رویہ بعض جگہوں پہ بیٹوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ بیٹی جہیز کتنا لائے گی، ڈگری کتنی زیادہ ہے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ جس عورت کی زبان تلخ ہوتی ہے اس کا شوہر کتنی تکلیف میں ہوتا ہے۔ میں نے نوجوانوں کو نفسیاتی ہوتے دیکھا ہے، چند ایک ایسے کیس بھی میرے سننے میں آئے جن کے گھر کے اندر ماحول تلخ ہے تو بیچارے کچھ نہیں کر پاتے۔ خدا را بچی کو دیکھیں، اگر اخلاق ٹھیک ہے تو لائیں،
اس وقت بھی ذکر رسالت مآب تلاش کرو، نکاح سے پہلے بھی، اور جب تجارت کرو نا تجارت، تب بھی ذکر رسول کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت سارے لوگ جب نئی دکان شروع کرتے ہیں تو قرآن مجید کی تلاوت کراتے ہیں، نعتیں پڑھواتے ہیں، تو میرا دل کرتا ہے ان سے پوچھوں کہ میرا خیال ہے آپ تلاوت اور نعت اس لیے کرا رہے ہیں کہ میں دکان اللہ رسول کی مرضی کے مطابق کروں گا، اسی لیے پڑھاتے ہوں گے، میرا خیال ہے اسی لیے پڑھاتے ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں برکت ہو جائے گی، بھئی برکت تو رب رسول کی بات مان، برکت ہی برکت ہے۔ یہ برکت کس چیز کا نام رکھا ہے کہ تجارت کے اندر تو اللہ رسول کی نافرمانی کرے اور اس سے پہلے سورہ یاسین پڑھا لے تو برکت ہو جائے گی؟ یہ کیسی برکت؟ آپ قرآن کی برکت بھی حاصل کریں پر قانون کے بتائے ہوئے قانون پر بھی تو عمل کریں نا۔ آپ حضور کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تجارت کریں، ذکر رسول کریں۔ آپ اپنا رنگ بدلتا ہوا دیکھیں گے، انداز بدلتا ہوا دیکھیں گے، طور طریقے بدلتے ہوئے دیکھیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا تو سچ بول کے تجارت کر، اللہ سچے تاجر کو قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا۔ تو آپ اس وقت بھی ذکر رسول کریں۔ آپ غلاموں اور ملازموں سے جب گفتگو کریں تو پھر بھی حضور کے ذکر کو یاد رکھیں۔ میرے نبی نے فرمایا تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، جو خود کھانا انہیں بھی کھلانا، جو خود پہننا انہیں بھی پہنانا، اور ان کی طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ نہ ڈالنا۔ او میرے بھائیوں، اس وقت بھی حضور کا ذکر کرو۔ زندگی کے ہر شعبے میں، ہر مقام پر نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات موجود ہیں۔ آپ ہر جگہ حضور کا ذکر کریں۔ جو کام شروع کرنے لگے، جس شعبہ میں جانے لگے، پہلے یہ دیکھیں اس کے بارے میں ہمارے نبی کی تعلیمات کیا ہیں۔ یہی ذکر رسول ہے، یہی نبی پاک کی ہمارے لیے تعلیمات ہیں، یہی حضور کا ہمیں دیا ہوا دین ہے۔ ذکر رسالت مآب ہر وقت کرنا ہے، ادب سے کرنا ہے، سنجیدگی سے کرنا ہے، شوق سے کرنا ہے، اور صرف مسجد میں نہیں کرنا، گھر میں بھی کرنا ہے، صرف ختموں پہ نہیں کرنا، شادی اور ولیمے پہ بھی کرنا ہے۔ ہر موقع پر نبی پاک کے ذکر کو کرنا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی ذات کی معرفت، حضور کی سیرت کو پڑھا جائے، نبی پاک کے فضائل، شمائل، خصائل، عادات، حضور کی سنتیں، اس تک رسائی حاصل کی جائے، معرفت الہی حاصل ہوتی۔ آپ دیکھیے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل یہود کے بڑے عالم تھے، تو ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب حضور تشریف لائے مدینہ طیبہ میں تو میں حاضر بارگاہ ہوا تو محبوب اپنی سواری پر، اونٹنی پر جلوہ فراز تھے اور صلہ رحمی کے تعلق سے کچھ گفتگو فرما رہے تھے۔ فرماتے بس میں نے حضور کی باتیں ہی سنی، نبی پاک کے وہ جملے ہی سنے، اور میں محبوب کے قریب گیا اور میں نے عرض کی مجھے کلمہ پڑھا دے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ تو چونکہ عالم تھے تو ساتھ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو آپ سے سیکھا کرتے تھے اس دور میں، انہوں نے کہا جناب آپ نے کوئی سوال ہی نہیں کیا، آپ نے کچھ پوچھا ہی نہیں، آپ نے تو جاتے ہی دیکھا اور کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام فرمانے لگے تم نے محبوب کا چہرہ نہیں دیکھا؟ ایسا چہرہ کسی جھوٹے کا ہو سکتا ہے؟ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی جب معرفت ہوگی تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا کہ ذات خدا تک رسائی ہوگی۔ دیکھیے نا، جیسے جیسے لوگ حضور کے قریب آئے ویسے ویسے انہیں قرب الہی نصیب ہوا، اور اتنا قرب الہی نصیب ہوا، اتنا قرب الہی نصیب ہوا کہ ان کے من کی دنیا محسوسات کی دنیا کی طرف بڑھنے لگی۔ حضور غار ثور میں، حضرت صدیق اکبر ذرا گھبرائے کہ حضور وہ تو آ گئے، فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، تو گھبرا نہ، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو محسوسات کی دنیا تک چلے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی معرفت ملنے لگی۔ اس کا واحد راستہ ذات رسالت مآب ہے۔ میرے عزیز دوستو، کرنا کیا ہے ہمیں ختم نبوت کے مسئلے کے تقاضوں کو سمجھنا ہے، اس کی نزاکت کو سمجھنا ہے۔ ہم بہت سارا وقت خواب غفلت میں گزارتے ہیں، بہت سارا ٹائم ضائع کرتے ہیں، مجالس کو، محافل کو رسم کے طور پہ لیتے ہیں، الا ماشاءاللہ ہمارے مزاجوں اور ذہنوں کے اندر ابھی بھی وہ خاص شوق پیدا نہیں ہوتا کہ ہم ترویج دین کے لیے، اشاعت مذہب کے لیے آگے بڑھیں اور ہم سیرت پاک کے نقوش سے اپنے لیے فیض حاصل کریں، حضور کی معرفت پا کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک جائیں۔ وہ خاص ذوق ہم اپنی طبیعتوں میں پیدا نہیں کرتے۔ الحمدللہ میلاد شریف آ گیا، جگہ جگہ حضور کا ذکر پاک ہوگا،
کبھی کبھی بڑی اس بات کی تکلیف ہوتی ہے جب بہت سارے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ میں تو اتنا پڑھا ہوا ہی نہیں. تو میں کہتا ہوں ہر ہفتے تو آپ جمعہ پڑھتے ہیں, کچھ نہیں سنتے آپ. ہر محفل میں تو آپ جا کے بیٹھتے ہیں. تو صحابہ اگر ان باتوں کو یاد کیا ہوتا, ان کو ذہن میں بٹھایا ہوتا اور مزاج عمل کا ہوتا, صرف سر دھننے کا نہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی میں عرض کر رہا تھا دوستوں کو کہ ہمارے ہاں سننے سنانے کا مزاج ہے, سیکھنے سکھانے کا مزاج نہیں, ہماری طبیعت نہیں ہے. اور اگر کوئی چیز لیں گے بھی تو وہ بھی ہم بس وہ طلا بات بڑی لطیف تھی, میرے کانوں کو بڑی بھلی لگی اور میری طبیعت میں بڑی ٹھنڈک آئی, اس سے زیادہ کچھ نہیں. دین کو سیکھیے, دین کو سمجھیے. دین تسلی کا باعث ہے, دین باعث راحت ہے, دین باعث ٹھنڈک ہے. ہمارے ہاں جو وسوسوں کے غلبے ہونے لگے ہیں اور ہمارے ہاں جو سوچیں ٹوٹنے بکھرنے لگی ہیں اور ہر آدمی سوالات کا بہت سارا ذخیرہ لیے خود ہی ہر وقت بے چین رہنے لگا ہے, تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تو زور دیا ہے لیکن مزاج عمل والا ہو جائے. کبھی کبھی تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ دین دنیا میں صرف بحث کے لیے آیا ہے. کوئی بات, کوئی عنوان, کوئی مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہمارے یہاں بحث شروع ہو جاتی ہے. ابھی میلاد شریف آئے گا نا, طے ہو گئی باتیں, اب تو صدیاں بیت گئی. میلاد شریف ایک حسین عمل ہے. کیا ہوتا ہے میلاد میں؟ قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے, اس کے بعد نعت ہوتی ہے, نعت کے بعد بیان ہوتا ہے, اس کے بعد لنگر شریف بھی ہوتا ہے, پھر اس کے بعد دعا ہو جاتی ہے. کون سی چیز ناجائز ہے اس میں؟ یہ جو میں نے اجزائے میلاد آپ کو گنوائے ہیں, تلاوت, نعت, بیان, درود پاک, دعا, لنگر شریف, کوئی چیز اس میں ناجائز ہے؟ نہیں. کس بات کی بحث ہے؟ کیوں الجھتے ہیں بلا وجہ؟ بھئی اب میلاد کریں, بس ذرا ذوق سے کریں, ذرا سیکھنے کی غرض سے کریں, ذرا شوق سے کریں, بس ایک مہربانی کریں. میلاد کے سٹیج بھی آپ ان لوگوں کو نہ دیں جو سارا سال دین کے قریب ہی نہیں آتے. اللہ اکبر. بھئی اب میلاد کریں, بس ذرا ذوق سے کریں, ذرا سیکھنے کی غرض سے کریں, ذرا شوق سے کریں, بس ایک مہربانی کریں. میلاد کے سٹیج بھی آپ ان لوگوں کو نہ دیں جو سارا سال دین کے قریب ہی نہیں آتے. وہ جو ادھاری ٹوپی لے کے محفل میں بیٹھتے ہیں, مہربانی کریں ان کو سٹیج نہ دیں. یہ فلانا سیاسی سماجی فلاحی ہوتا ہے. محفل میلاد کی صدارت اس سے کرائیں جسے 35 سال ہو گئے فجر کی اذان دیتے, سبحان اللہ, سبحان اللہ, جسے 30 سال ہو گئے مسجد میں جھاڑو دیتے. وہ اس لیے صدارت نہیں کر سکتا کہ اس کے ہاتھوں میں نوٹوں کی دتی کوئی نہیں, وہ غریب آدمی ہے, اس لیے نہیں آ سکتا. اس امام سے صدارت کرا لو کہ وہ 40 سال ہو گئے آپ کے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہوئے. یہ بھی دنیا داروں کو دے دیا ہے. اور جن کے ہاتھوں میں ذرا نوٹ اچھے ہوتے ہیں, نئے نئے, وہ اگلی سیٹوں پہ بیٹھ جاتے ہیں. پھر نعت خان صاحب بھی ان کا نام یاد کر لیتے ہیں, کہتے شیر حاجی صاحب دی نظر ہے. میں کہ کاش ساڈے کول بھی تھوڑے پیسے ہوندے. او خدا کے بندے, شیر نبی پاک کے نام کا تھا, حاجی کی نظر کیسے ہو گیا؟ کرو مدح اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پا رہا ہے نہ نہیں. اور پھر جناب ڈگریاں تقسیم ہوتی ہیں, ڈگریاں فلانا عشق رسول ہے. آپ کو کیسے پتا چلا؟ کب اترے آپ اس کے دل میں؟ اچھا گمان کریں, اس کے عشق کی آپ بات کریں, لیکن اس ماحول میں صرف کہ آپ کے اوپر پیسے پھینک رہا ہے تو اس کا عشق بڑا عروج پہ ہے. خدا را کچھ توجہ کریں, چیزوں کو سمجھیں. آپ نے کیا ماحول بنا دیا؟ یہ سنجیدہ اسٹیج ہے, اس کو سنجیدہ رہنے, اسے غیر سنجیدہ نہ بنائیں. اور پھر آپ کے تو ماشاءاللہ نقیب صاحب سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں, ورنہ تو نقیب تھوڑا بھاگ کے ادھر جاتا ہے, تھوڑا بھاگ کے ادھر آتا ہے. تو پتہ کرے کیا ہونے لگا, کہتا میں جملہ دین لگا. بھئی جملہ دینا ہے کہ کوئی بم چلانا ہے آپ نے؟ آپ کہہ دیں جو کہنا ہے, اور آرام سے بھی کہی جا سکتی ہے وہ بات جس میں آپ اتنے پریشان ہو گئے. میں جملہ دینے لگا ہوں, تو آپ جملہ نہ دیں, مہربانی کریں کوئی آیت پڑھے قرآن پاک کی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا پھر زور سے کہہ رہے ہوگے سارا قرآن ہی حضور کی نعت ہے, کہتے ہیں نا, تو ان سے کہے چلو یار پھر سناؤ 4 آیتیں. اب دعویٰ کیے جا رہے ہیں, سنا نہیں رہے کوئی آیت بھی. مہربانی فرمایا آپ. اور پھر محفل کا یہ حال ہے کہ یہ دوستوں سے کہنا مغرب کے بعد کر لو, کہتے نہیں اسی عشاء تو بعد کرنی. کیوں جی؟ عشاء مغرب تو بعد بندے نہیں آندے, تے تواڈے کو تے جگہ نہیں بچی, کیوں نہیں آندے بندے؟ سبحان اللہ. آپ توجہ تو کریں, کام منظم طریقے سے کریں. کون کہتا ہے نہیں آتے؟ ذوق نہیں ہے, طبیعت نہیں ہے. آپ محفل شروع کی عشاء کے بعد, جس آدمی نے صبح 7 بجے ڈیوٹی پہ جانا ہے وہ بیچارہ کیسے 2 بجے تک بیٹھے گا آپ کے ساتھ؟
ਫਿਰ ਉਲਟਾ ਆਪ ਰੋਬ ਵੀ ਜਮਾ ਰਹੇ हैं कि तुसी सुभान अल्लाह नहीं कहते, तुसी हाथ खड़ा नहीं करते, तुसी नारा नहीं मारते। ओ भैया आप मेहरबानी करें, आप कुछ कहें, बात आगे जाए। ये जबरदस्ती दाद इमदाद लेने का क्या मतलब है? सुभान अल्लाह। तो मेरे अजीज, महफिलों को सिर्फ मुनज़्ज़म करें, उनका तरीकाकार बदले। दुनिया कहाँ की कहाँ पहुंच गई। आप उन्हीं रस्मी चीजों में कब तक? आखिर आप फिक्री तरबियत करें कौम की। मिलाद तो ज़ौक वाली चीज का नाम है, सुभान अल्लाह। उसमें तो आपको चावल भी वो लाना चाहिए जो आपको बड़ा प्यारा लगे। सुभान अल्लाह। लंगर भी आप अपनी निगरानी में तैयार करें। ये हुजूर की बात होने लगी। उसमें तो आपका लहजा धुला हुआ हो, आपका अंदाज बावजू हो, आप महबूब की बात करने लगे। ऐ पाए नजर होश में आंखों में नबी है, आंखों से भी चलना यहाँ बेअदबी है। आपका ज़ौक और तरह का हो, ये जिक्र रिसालत माप की बात, लेकिन वही सारा माहौल, वही कोई परवाह नहीं, कोई मसला ही नहीं। चीजों को समझे। मैं पुराने बुजुर्गों के पास बैठा करता था ज्यादा, तो कोशिश करता हूं कोई ऐसी बात ना हो जिससे किसी का दिल दुखे, वरना हम जिन बुजुर्गों के पास बैठते थे ना, उनमें कोई शख्स भी महफिल मिलाद में नंगे सर नहीं आया करता। वो अदब जानते थे इसको, वो समझते थे हम हुजूर के जिक्र के लिए जा रहे हैं। मिजाज ही नहीं होता था, तबीयत ही नहीं होती थी, लोग दोजानू बैठते थे, कहते थे जिक्र रिसालत माप की महफिल है। लेकिन कहां खो गई हमारी चीजें, कहां उलझ गए हम लोग। हमें वापस लौटना है। हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत के जो हमारे तकाजे हैं, उन तकाजों को हमने समझना है। हमने पूरे इन्हेमाक के साथ जिक्र रिसालत इमाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मामलात पर गौर करनी। आखिरी बात आपकी खिदमत में अर्ज करके अपनी गुफ्तगू को समेटता हूं। जिस तरह मिलाद शरीफ, जिक्र रिसालत इमाम, दुरूद पाक, ये सारी चीजें हुजूर को राजी करने वाली है ना, ये भी हुजूर ने ही फरमाया है कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। कुछ ऐसी चीजों पर भी तवज्जो दें जिनसे नबी पाक का बड़ा ही प्यार है। हुजूर का ना मुसल्ले से, नमाज से बड़ा ही प्यार है। यानी सूरज ग्रहण हो गया, चांद ग्रहण हो गया, महबूब ने मुसल्ला बिछा ली, बारिश नहीं होती, नमाज शुरू कर ली। कोई कहत का दौर आया, नमाज शुरू कर ली। यहां तक कि जंगे बदर में सारी रात काफिर सफे सीधी कराते रहे और हुजूर नमाज पढ़ते रहे। अगरचे हुजूर ने भी सफे सीधी कराई, वो सारे काम किए जो जरूरत के थे, लेकिन अपना वक्त मुसल्ले पे गुजारा। अल्लाह ताला हमारी हाजिरी को कबूलियत का दर्जा अता करे। मेरे प्यारे दोस्तों, पीर अजमल रजा कादरी साहब का आज का यह बयान हमारे दिलों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और उनके अदब का एक नया चिराग रोशन कर देने वाला है। आज हमने कुरान की उस मुकद्दस आयत व रफाना लका जिक्रक का असल मतलब समझा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र इतना बुलंद कर दिया है कि उसे कायनात की किसी भी चीज की मोहताजी नहीं। हम इंसान उनका जिक्र करें या ना करें, मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। बल्कि हकीकत तो यह है मेरे भाई कि उनका जिक्र करके हम उन पर कोई एहसान नहीं करते, बल्कि अपनी ही बख्शीश और नजात का सामान करते हैं। और जिक्र के साथ अदब का क्या मकाम है, ये हजरत अब्बू बकर सिद्दीक से पूछिए। गारे सौर में जब वो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में सुलाए बैठे थे और एक सांप उन्हें बार बार डस रहा था, जहर पूरे जिस्म में फैल रहा था, तकलीफ की इंतहा थी, लेकिन कुर्बान जाइए सिद्दीक अकबर के उस बेमिसाल अदब पर। उन्होंने दर्द के मारे ना तो कोई आह भरी, न घबराए और ना ही जल्दबाजी में कोई हरकत की कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद में कोई खलल आ जाए। इसे कहते हैं सच्चा इश्क और कमाल दर्जे का अदब। अगर पीर अजमल रजा कादरी साहब के सीरत भरे बयान ने आज आपके दिल में भी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब और उनका सच्चा इश्क पैदा किया है, तो इस पैगाम को अपने तक महदूद मत रखिए। इसे सदका ए जारिया समझकर हर आशिक ए रसूल के साथ जरूर शेयर करें। ऐसी ही सच्ची इस्लामी तालीम, सीरत ए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़ियात और दिल को जगाने वाले बयान हमेशा सुनने के लिए आपके अपने चैनल नूर बयान टीवी ऑफिशियल को अब भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबा दें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में और रफाना लका जिक्रक या सुभान अल्लाह लिखकर अपनी मोहब्बत का इजहार करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए पैगाम के साथ। तब तक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र और अदब में डूबे रहें। अल्लाह हाफिज।